نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور میرے خیال سے آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، لیکن ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی بے شک میری نماز، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے بحیثیت مسلمان اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا اپنا کچھ نہیں ہے؟ کہ جس وقت اللہ جل شانہ کی کوئی بھی، اللہ رب العزت کا کوئی حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث اگر وہ ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس وقت ہم اپنی خواہش، اپنی ضرورت، اپنے کام، ہمیں سب کچھ قربان کرنے پڑیں گے، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرتی نظام ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ لوگوں نے کیا ہے، ایسا کر کے دکھایا ہے کہ آج ان کے جسم مٹی کے ہو گئے ہوں گے، لیکن جو اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے، خدا کی قسم ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور چھوٹی موٹے نہیں، ایسے کام کیے کہ نام یاد رکھا جاتا ہے ان کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سلطان محمود غزنوی کی، کہ ایک غریب عورت اس کے پاس آئی، بادشاہ تھا، غریب عورت اس کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ حالات یہ ہیں صاحب، کوئی شاہی خاندان کا میرے گھر میں آتا ہے، میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ایک عزت ہے، اگر وہ بھی گئی، اور حقیقت ہے غریب کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ایک عزت، وہ بھی گئی تو پھر وہ کس کام کا؟ تو ایک عزت ہے میرے پاس، وہ آتا ہے میرے گھر میں، شراب کی بوتلیں ساتھ لے کے آتا ہے، وہاں پہ شراب پیتا ہے، میری بیٹیاں ہیں، 3 یا 4 بیٹیاں ہیں، ان پہ نظر رکھتا ہے، تو صاحب میری تو اور کچھ میرے پاس دنیا ہے ہی نہیں، یہ ایک عزت بچی ہے، اگر یہ بھی گئی تو میں کدھر جاؤں گی؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اماں جان، آج کے بعد میرے دروازے تیرے لیے کھلے ہوں گے، جب کبھی وہ آئے، میں نے اپنے دربانچیوں کو بتا دیا، رات کا وقت بھی ہو تو آ جانا، میں تیری مدد کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کچھ دن گزرے، اماں جی دوڑتے ہوئے آئیں، آگے دربانچی نہیں تھے، راستہ اس کے لیے کھلا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب وہ پہنچی تو اس کو کہا صاحب جلدی کریں، جلدی کریں، اس سے پہلے کہ میری بچی کی عزت لٹ جائے اور میرا سب کچھ برباد ہو جائے، تو جلدی کیجئے۔ تو سلطان محمود غزنوی خود تلوار لے کے نکلا، اس کے گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچتے ساتھ ہی اس بی بی کو کہتا ہے کہ بی بی چراغ بجھا دے۔ ادھر چراغ بجھتا ہے، ادھر تلوار چلتی ہے، اور دھڑام سے وہ سر اس کا نیچے جا کے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد سکون سے بیٹھ کے کہتا ہے اب چراغ جلاؤ۔ وہ چراغ جلاتی ہے، پھر اس کو کہتا ہے گھر میں کچھ کھانے کو ہو، تو خشک روٹی، غربت تھی، خشک روٹی پڑی تھی، خشک روٹی کے چند لقمے وہ اپنے حلق سے اتارتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اگر کچھ پانی میسر ہو تو پانی لاتی ہے، 1 گلاس 2 گلاس، کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 2 جگ کے قریب پی جاتا ہے۔ تو یما جی اس کو کہتی ہے باقی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں، چراغ کیوں بجھایا، چراغ کیوں بجھایا، روٹی منگوائی اور پھر پانی اتنا کیوں پیا؟ اس نے کہا رہنے دو، یہ باتیں راز کی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تھی وہ عورت ہندو تھی۔ کیا تھی؟ مسلمان نہیں تھی، ہندو تھی۔ کہا راز کی بات ہے، رہنے دو۔ کہا نہیں، مجھے بتاؤ گے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب تو میرے پاس شکایت لے کے آئی تھی، آج تو لوگ رشتہ داریاں پالتے ہیں نا، تعلق پالتے ہیں، اور اس تعلق اور رشتہ داریاں اور چند چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، آڑے آ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ اس نے کہا جب میں نے معلومات کی تو یہ میرا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا تھا، میری بہن کا بیٹا تھا۔ چراغ میں نے اس لیے گل کروایا، بجھایا کہ کہیں
اس کے سر اور تلوار کے درمیان کہیں میری بہن کی شکل و صورت نہ آ جائے اور میں شاید کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کے ساتھ انصاف نہ کر بیٹھوں، اس لیے میں نے چراغ بجھایا۔ اور روٹی اس لیے کھائی کہ جب سے تو میرے پاس شکایت لے کے آئی تھی تو میں نے عہد کیا ہوا تھا کہ جب تک میں تجھے انصاف نہ دے سکوں میں ایک نوالا لقمہ اور ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، کرنا بڑا آسان ہے، میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہماری نمازیں ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بہہ جاتی ہیں، ہے کہ نہیں جی؟ ہم ایک بالش زمین کے لیے اپنے ایمان کو دور رکھ دیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، ایک بالش زمین کے لیے۔ دنیا میں نظام دیکھیں آپ، ہمارے معاشرتی نظام ہماری اپنی ضروری اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہمارا ایمان خدا کی قسم بگڑا پڑا ہے۔ سلطان محمود غزنوی وہ کام کر کے گیا، آج ہے دنیا میں، شاید اس کے بیٹے کو بھی آپ نہ جانتے ہوں، کسی نسل والے کو بھی نہ جانتے ہوں، لیکن کام جو کر کے گیا ہے وہ یاد رہتا ہے اور یاد رہے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک قل ان صلاتی، کہہ دیجئے آپ کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، سب کچھ کس کے لیے؟ عزم کر لیں کہ آج کے بعد اللہ کے حکم کے بارے میں جب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوگا، وہ نماز کی صورت میں متوجہ ہو، روزے کی صورت میں متوجہ ہو، زکوٰۃ کی صورت میں متوجہ ہو، یا کسی اپنے اور غیر کے ساتھ انصاف کی صورت میں متوجہ ہو، تو ہم کبھی بھی اپنی خواہش، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، یہ بیچ میں، کیا خیال ہے جی، یہ بیچ میں نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا کام عزم کرنا، نیت کرنا، توفیق کون دے گا؟ اللہ جل شانہ کے ذات توفیق دیں گے۔ تو میری گزارش ہے، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری نمازوں اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو بھی نماز کے لیے آئے ہیں، یہ آپ اس ہفتے کے اندر ایک ایک آدمی کو نماز کے لیے تیار کریں۔ آپ کو پتہ ہے جو نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں اپنے گھر سے شروع کریں، ایک آدمی کو تیار کریں، عزم کر لیں آج کہ میں اگلے ہفتے تک ایک شخص کو اپنے ساتھ نماز کے لیے تیار کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے۔ الہ العالمین، جو میں بول رہا ہوں اور جو ہم سن رہے ہیں، اللہ سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم نے تیرے حکم کے مقابلے میں بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، بہت سی خواہشات کی سنی ہیں، اپنے دل کی سنی ہیں، اپنے نفس کی سنی ہیں۔ یا اللہ آج تک جو کچھ ہم سے کمیاں ہوئیں اس میں معافی نصیب فرما دے۔ آئندہ کے لیے ہمیں پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس مسجد کی آبادی میں ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد کے بنانے میں ہم نے کردار ادا کیا اللہ،